بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین ضیاء حیات، آج میرا دل چاہا کہ ہم روزانہ طب، حکمت، عملیات، قوالیاں، نعتیں سب کچھ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن میرا یہ دل چاہتا ہے کہ آج ہم کچھ تاریخ کے آئینے میں سے بھی کچھ ایک دوسرے کی نظر کریں۔ آج میرے سامنے ایک واقعہ آیا ہے حجاج بن یوسف کا۔ حجاج بن یوسف کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ انتہائی ظالم تھا، لیکن اس نے قرآن پر اعراب لگوائے، یعنی زیر زبر پیش جو ہوتے ہیں وہ لگوائے اس نے۔ تو لیکن اس کے باوجود آپ ذرا سنیے اس کی عبرتناک موت کا انجام۔ یہ میں نے کچھ پوائنٹس نوٹ کیے تھے، اس میں سے میں آپ کو دیکھ کر بتاؤں گا۔ حجاج بن یوسف حافظ قرآن تھا، تہجد گزار تھا، اور تہجد کی آپ اندازہ کیجئے کہ ایک رکعت میں 10 سپاروں کی تلاوت کرتا تھا، با جماعت نماز پڑھاتا تھا اور شراب و زنا سے دور بھاگتا تھا، لیکن انتہائی ظالم شخص تھا۔ جب اس کی موت آئی تو انتہائی عبرتناک موت آئی۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ایک تابعی بزرگ تھے، ایک دن ممبر پر بیٹھے ہوئے انہوں نے یہ الفاظ عطا کیے کہ حجاج ایک ظالم شخص ہے۔ ادھر جب حجاج کو پتہ چلا کہ آپ میرے بارے میں ایسا گمان کرتے ہیں، تو ان کو دربار میں طلب کیا اور پوچھا کہ کیا تم نے میرے بارے میں ایسی باتیں کی ہوئی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں بالکل، تو ایک ظالم شخص ہے۔ یہ سن کر حجاج کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ کے قتل کے احکامات جاری کر دیے۔ جب آپ کو قتل کرنے کے لیے دربار سے باہر لے جایا گیا تو آپ مسکرا دیے۔ حجاج کو یہ بات بھی انتہائی ناگوار گزری کہ یہ ان کو میں قتل کرنے جا رہا ہوں اور یہ مسکرا رہے ہیں۔ تو جب اس کو یہ بات ناگوار گزری تو اس نے پوچھا کہ تم مسکراتے کیوں ہو؟ تو آپ نے جواب دیا کہ تیری بے وقوفی پر اور جو اللہ تجھے ڈھیل دے رہا ہے اس پر مسکراتا ہوں۔ حجاج نے پھر حکم دیا کہ اسے میرے سامنے ذبح کر دو۔ جب خنجر گلے پر رکھا گیا تو آپ نے اپنا رخ قبلے کی طرف کیا اور یہ جملہ فرمایا، یعنی حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجمعین نے کہ اے اللہ، میرا چہرہ تیری طرف ہے، تیری رضا پر راضی ہوں۔ یہ حجاج نہ موت کا مالک ہے نہ زندگی کا مالک۔ جب حجاج نے یہ سنا تو بولا اس کا رخ قبلے کی طرف سے پھیر دو۔ جب قبلے سے رخ پھیرا تو آپ نے فرمایا یا اللہ، رخ جدھر بھی ہو تو ہر جگہ موجود ہے، مشرق و مغرب ہر طرف تیری حکمرانی ہے۔ میری دعا ہے کہ میرا قتل اس کا آخری ظلم ہو، میرے بعد اسے کسی پر مسلط نہ فرمانا۔ جب آپ کی زبان سے جملہ ادا ہوا اس کے ساتھ ہی آپ کو قتل کر دیا گیا، اور اتنا خون نکلا کہ دربار خون سے تر بتر ہو گیا۔ ایک سمجھدار بندہ بولا کہ اتنا خون تب نکلتا ہے جب کوئی خوشی خوشی مسکراتا ہوا اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے۔ حجاج بن یوسف کے نام سے سب واقف ہیں۔ حجاج کو عبد الملک نے مکہ مکرمہ، طائف اور یمن کا نائب مقرر کیا تھا، اور اپنے بھائی بشر کی موت کے بعد اسے عراق بھیج دیا، جہاں سے وہ کوفہ میں داخل ہوا۔ ان علاقوں میں 20 سال تک حجاج کا عمل دخل رہا۔ اس نے کوفے میں بیٹھ کر زبردست فتوحات حاصل کی۔ اس کے دور میں مسلمان مجاہدین چین تک پہنچ گئے تھے۔ حجاج بن یوسف نے ہی قرآن پاک پر اعراب لگوائے۔
اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی فصاحت اور بلاغت اور شجاعت سے نوازا تھا۔ حجاج حافظ قرآن تھا، شراب نوشی اور بدکاری سے بچتا تھا، وہ جہاد کا دھنی اور فتوحات کا حریص تھا، مگر اس کی ایک برائی نے پردہ ڈال دیا تھا۔ ان سب نیکیوں پر صرف ایک برائی نے پردہ ڈالا تھا، اور وہ برائی کیا تھی؟ وہ تھی ظلم۔ حجاج بہت ظالم تھا، اس نے اپنی زندگی میں خونخوار درندے کا روپ دھار رکھا تھا۔ وہ اللہ کے بندوں، اولیاء اور علماء کے خون سے ہولی کھیل رہا تھا۔ حجاج نے 1,20,000 انسانوں کو قتل کیا۔ اس کی جیل میں 80 ہزار قیدی ایک وقت میں موجود رہتے تھے، جس میں 30,000 عورتیں تھیں۔ اس نے جو آخری قتل کیا وہ عظیم تابعی اور زہد و پارسائی انسان حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل تھا۔ انہیں قتل کرنے کے بعد حجاج پر وحشت سوار ہو گئی تھی۔ وہ نفسیاتی طور پر بہت خطرناک قسم کا مریض بن چکا تھا۔ حجاج جب بھی سوتا، حضرت سعید بن جبیر اس کے خواب میں آ کر اس کا دامن پکڑ کر کہتے تھے کہ اے دشمن خدا، تو نے مجھے کیوں قتل کیا؟ میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ جواب میں حجاج کہتا کہ مجھے اور سعید کو کیا ہو گیا ہے؟ اس کے ساتھ حجاج کو وہ بیماری لگ گئی زمہریری کہا جاتا ہے، جسے اس میں سخت سردی کلیجے سے اٹھ کر سارے جسم پر چھا جاتی تھی اور وہ کانپنے لگتا تھا۔ آگ سے بھری انگیٹھیاں اس کے پاس لائی جاتی تھیں اور اس قدر قریب رکھ دی جاتی تھیں کہ اس کی کھال جل جاتی تھی، مگر اسے احساس تک نہیں ہوتا تھا۔ حکیموں کو دکھانے پر انہوں نے بتایا کہ پیٹ میں سرطان ہے۔ ایک طبیب نے گوشت کا ٹکڑا لیا اور اسے دھاگے کے ساتھ باندھ کر حجاج کے حلق میں اتار دیا۔ تھوڑی دیر بعد دھاگے کو کھینچا تو اس گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ بہت عجیب نسل کے کیڑے چمٹے ہوئے تھے اور اتنی بدبو تھی جو پورے 1 مربع میل کے فاصلے پر پھیل گئی۔ درباری اٹھ کر بھاگ گئے، حکیم بھی بھاگنے لگا۔ حجاج بولا تو کدھر جاتا ہے؟ علاج تو کر۔ حکیم بولا تیری بیماری زمینی نہیں آسمانی ہے، اللہ سے پناہ مانگ۔ حجاج جب مادی تدبیروں سے مایوس ہو گیا تو اس نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بلوایا اور ان سے دعا کی درخواست کی۔ وہ حجاج کی حالت دیکھ کر رو پڑے اور فرمانے لگے میں نے تجھے منع کیا تھا کہ نیک بندوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، ان پر ظلم نہ کرنا، مگر تو باز نہ آیا۔ آج حجاج عبرت کا سبب بنا ہوا تھا۔ وہ اندر باہر سے جل رہا تھا، وہ اندر سے لوٹ پوٹ ہو چکا تھا، اندر سے لوٹ پوٹ جلنے کی وجہ سے ہو رہا تھا اور ٹوٹ پھوٹ گیا تھا۔ حضرت جبیر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے 40 دن بعد ہی حجاج کی بھی موت ہو گئی تھی۔ جب دیکھا کہ بچنے کا امکان نہیں تو قریبی عزیزوں کو بلایا جو بڑی کراہت کے ساتھ حجاج کے پاس آئے۔ وہ بولا میں مر جاؤں تو جنازہ رات کو پڑھانا اور صبح ہو تو میری قبر کا نشان بھی مٹا دینا، کیونکہ لوگ مجھے مرنے کے بعد قبر میں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اگلے دن حجاج کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ اللہ ظالم کی رسی کو دراز ضرور کرتا ہے، لیکن جب ظالم سے حساب لیتا ہے تو فرشتے بھی خشیت الہی سے پناہ مانگتے ہیں اور کانپنے لگتے ہیں۔ عرش ہل جاتا ہے۔ اللہ ظالموں کے ظلم سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین 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 ثم آمین، بجائے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم۔ آج کا ویلاگ تھوڑا طویل ہو چکا ہے، لیکن امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آئے اور یہ ویلاگ پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ میرے چینل ضیاء حیات کو سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں، جبکہ بیل آئیکن کی گھنٹی والا بٹن جو ہے وہ ضرور دبا دیں تاکہ
ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ تک بآسانی پہنچ سکے، اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولا کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔